السلام علیکم سامعین، ظلم کا کھیل میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اویس دفتر سے آئے تو سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب انہوں نے سرسری سا ذکر کیا، رابعہ، کمپنی میں اس دفعہ عمرے کی قرعہ اندازی ہوئی جس میں صرف میرا ہی نام نکلا۔ یہ سننا تھا کہ رابعہ کو لگا بچوں کی پلیٹ میں سالن نکالتے ڈونگا اس کے ہاتھ سے گر جائے گا، سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا۔ دراصل اس دفعہ کمپنی نے پالیسی تبدیل کی ہے کہ مستقل ورکرز میں سے ہر سال کوئی ایک بذریعہ قرعہ اندازی عمرے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ تو کیا ارادہ ہے؟ ہاں، سوچ رہے ہیں، حد ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے، یوں پہلی دفعہ اتنے سارے امپلائیز میں سے آپ کا نام آ جانا کمپنی کا نہیں بلکہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اگر آپ نے اس بلاوے کو ذرا بھی نظر انداز کیا تو جانے پھر کبھی یہ دروازہ آپ کے لیے کھلے گا بھی کہ نہیں۔ اویس بولے، رابعہ میں جانتا ہوں مگر کچھ ضروری کام ہے، اس لیے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو ضروری کاموں کے پیچھے لگ کر اللہ کے گھر جانے کو ترجیح نہیں دیتا اس کا کوئی بھی کام تکمیل پر پہنچنا مشکل ہے۔ بس کچھ بھی کر کے رابعہ اویس کو عمرہ کرنے پر جانے کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی۔ اسے رابعہ کی سادہ سی بات پہ پیار بھی آیا۔ رابعہ بیگم، یہ آپ کے بڑوں کا کہنا نہیں بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ جی ہاں، تو پھر بس سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اسی رات رابعہ نے اویس کے ساتھ اپنے بھی عمرے پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر اویس نے اسے بتایا کہ ابھی وہ مالی لحاظ سے اس قابل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ بیچ دیتی ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سونے کے کنگنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہم عورتیں گھر بنانے، بچے پڑھانے اور بیاہنے کے لیے یہ دنیاوی جمع پونجی بیچ سکتی ہیں تو اللہ کے گھر جانے کے لیے کیوں نہیں؟ اور بچوں کے پاس میں امی ابو کو بلا لوں گی۔ اویس اور رابعہ کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ رابعہ اس کی خالہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پہلی محبت اور اب بیوی بھی تھی۔ وہ ایک ساتھ پلے بڑھے تھے۔ اویس جانتا تھا کہ جب بچیوں کی گڈے گڈی سے کھیلنے کی عمر تھی تب بھی رابعہ کو نماز کی فکر تھی۔ لبیک اللہم لبیک کی آواز سنتے سب چھوڑ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے آ بیٹھتی تھی اور اپنے پسندیدہ شہر میں ہمیشہ مکہ اور مدینہ لکھتی تھی۔ اویس جانتا تھا کہ رابعہ کی اس خواہش کے جواب میں اسے مزید ایک لفظ بھی کہنا غلط ہوگا۔ آخر کار رابعہ کی لگن رنگ لے آئی اور امی ابو نے اس کا گھر اور دونوں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے لی۔ یوں آج وہ دونوں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ ہر آن رحمت خداوندی کو محسوس کرتے رابعہ کا دل مغموم اور آنکھیں پر نم تھی۔ صفا اور مروہ پر دوڑتے اسے اپنا وجود ہوا میں چلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگی، حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کیا کہ پانی نہ تھا تو چپ چاپ بیٹھ کر کسی غیبی مدد کا انتظار کرتی، بلکہ بھاگ دوڑ کرنے لگی اور اس عظیم عورت کی ممتا کی اس عظیم تڑپ اور بھاگ دوڑ کو اللہ نے تا قیامت عبادت قرار دے دیا۔ اور یوں اللہ کی رحمت کو سمیٹتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مسرور رابعہ اور اویس کو 15 دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ عمرہ کرنے کے بعد اب وہ زیارت پہ نکلے تھے۔ آج جنت البقیع میں قبروں کی قطار کے قریب ان کے سمیت کچھ اور لوگ بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ شہدائے بدر کا قبرستان تھا۔ دور تک لوگ نامالود آنکھوں سے فاتحہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد رابعہ کی نظر اپنے ساتھ کھڑی اس سفید فام خاتون پر پڑی جو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن پاک سے اٹک اٹک کر انگلش میں سورتیں پڑھ رہی تھی۔ فاتحہ پڑھنے اور جنت البقیع کی زیارت کے بعد رابعہ اویس کے ساتھ بس میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ سفید فام خاتون بمشکل اپنی ٹانگ گھسیٹتے بس میں ہی سوار ہو رہی ہے اور رابعہ کی
برابر والی سیٹ پر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ مغموم نظروں سے شہدائے بدر کے قبرستان کو دیکھ رہی تھی، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ قبرستان نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس عورت میں کوئی خاص کشش تھی کہ رابعہ کا اس سے ہم کلام ہونے کو جی چاہنے لگا۔ تبھی اس نے اپنا تعارف کروا کے جب اس عورت کا نام پوچھا تو بولی، میرا نام ماریا ہے اور میں ہیوسٹن میں رہتی ہوں۔ ماریا کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور پھر وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ بہت عرصہ پہلے میں امریکی فوج میں ملازم تھی، مگر خرابی صحت کی وجہ سے مجھے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے کویت میں جنگ لڑی ہے۔ وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد امریکہ نے عراق کی طرف رخ کیا تو مجھے بھی وہاں بھیج دیا گیا۔ وہاں ان لوگوں نے اپنے اسلحے سے بغداد کو تباہ کر دیا۔ جہاں بھی ذرا سا شک ہوتا وہ جا کر اس علاقے کو تہس نہس کر دیتے۔ ایک مخبر کی اطلاع پر ایک روز ہم اس محلے کے گھر میں گئے جہاں اپنے بھاری فوجی بوٹوں اور بندوق کی نوک سے دروازے توڑ گرائے۔ اب وہ مشکوک گھر ہمارے فوجیوں کے حصار میں تھا۔ جب دروازہ توڑ کر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئی، سامنے ایک 19-20 سال کی لڑکی دکھائی دی۔ اس نے حجاب اور عبایا پہن رکھا تھا۔ خوف زدہ سی ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ ہم نے کیوں اس کے گھر کا دروازہ یکدم توڑ کر گھر پہ یوں یلغار کر دی۔ حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے تھوڑے باہر کو نکلے پیٹ پر تھا جس پر ہمیں خودکش جیکٹ کا شک گزرا۔ ہم نے اسے عبایا اتارنے کا حکم دیا تو اس نے غیر مردوں کے سامنے عبایا اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ پر اس طرح ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کہ جیکٹ کے اندر بم کی پن ڈھونڈ رہی ہو۔ ہماری اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی اس پر جب بے اثر ہوئیں تو ہمیں یقین ہونے لگا کہ جلد یہ عورت خود کو اور ہمیں اپنی خودکش جیکٹ سے اڑا دے گی۔ اس کے مسلسل انکار سے گھبرا کر بالآخر میں نے فوجیوں کو اس پر فائر کھولنے کا حکم دیا۔ میرے فوجیوں نے بھی فوراً اس پر فائر کھول دیے۔ تھوڑی دیر میں اس کی خون آلود لاش ہماری نظروں کے سامنے زمین پر پڑی تھی۔ میرے فوجیوں کو عبائے کے اندر جب کوئی خودکش مواد نہ ملا تو یہ دیکھ کر انہیں اور بھی غصہ آنے لگا کہ کس طرح اس عورت نے ہمیں دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اسی غصے میں ان تمام فوجیوں نے اس کی لاش پر بھی مزید فائرنگ شروع کر دی۔ میں گھر کی تلاشی لے کر جب کوئی مشکوک شے نہ پا کر عورت کی لاش کے پاس آئی، اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر یکدم میری روح تک تڑپ اٹھی اور فوجیوں کو اس مردہ پر مزید فائرنگ سے منع کر دیا۔ دراصل وہ کوئی خودکش حملہ آور نہ تھی بلکہ ایک حاملہ عورت تھی۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ دنیا میں مکمل طور پر آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ خون میں لت پت ماں کے ساتھ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر موجود ماں تڑپ اٹھی اور مجھے اپنا ننھا سا بچہ یاد آنے لگا۔ میں ضرور ایک فوجی تھی لیکن ایک عورت اور ایک ماں بھی تھی، اور میرا 3 ماہ کا بچہ میری ماں کے پاس تھا۔ ڈیوٹی پر آنے سے قبل میں اسے ڈھیر سارا پیار کر کے ممی کے سپرد کر کے آئی تھی۔ میں نے جنگ کے دوران کئی خوفناک مناظر دیکھے تھے لیکن آج یہ منظر بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میری نگاہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ جو کیفیت مجھ پر طاری تھی، میرے ساتھی فوجی جوانوں نے محسوس کر لیا کہ ممتا کے جذبات مجھ پر غالب آ رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور جیپ میں بٹھا دیا، مگر میں ابھی تک سکتے کے عالم میں خالی خالی نظروں سے اس ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کی دہلیز تک خون بہتا ہوا آ گیا تھا۔ اتنا بتا کر وہ سابق فوجی عورت رونے لگی۔ ہم سب کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ میرے ساتھ موجود اس بس میں باقی عورتیں بھی بہت توجہ سے یہ قصہ سن رہی تھیں۔ عورت پھر عورت ہوتی ہے، چاہے پتھر کی ہو، اس کے اندر کی ممتا نہیں مرتی۔ اس وقت مجھ پر جو لرزہ طاری تھا، خاص طور پر سیدھا ہاتھ جس سے میں نے اس حاملہ پر گولیاں برسائی تھیں، وہ ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ دراصل وہ غیر مردوں کے سامنے عبایا نہیں اتارنا چاہتی تھی، بس یہی تھا اس کا قصور۔ میری حالت غیر دیکھ کر مجھے بغداد کے امریکی میڈیکل کیمپ میں رکھا گیا۔
پھر جرمنی کے امریکن ہسپتال میں رکھا گیا۔ میرے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ سکتے کی وجہ سے ایک ٹانگ اور بازو بے حس ہو گئی تھی۔ سفر کرنے کے قابل بھی نہ بچی تو واشنگٹن کے فوجی اسپتال میں علاج کے لیے بھجوا دیا گیا اور پھر میڈیکل گراؤنڈ پر فوج کی نوکری سے مجھے فارغ کر دیا گیا۔ میں اب گھر میں رہتی تھی، ایکسرسائز کرتی تھی، اپنے بچے کی نگہداشت کرتی تھی۔ جب میرا بچہ پیار سے میری گردن میں اپنی باہیں ڈالتا تو بے ساختہ مجھے وہ حاملہ عورت یاد آ جاتی جس پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ایک لمحے بھی میرا دل نہ کانپا، اور وہ معصوم جس نے ابھی اس دنیا میں سانس بھی نہ لیا تھا، ہماری گولیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ منظر سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جسم پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ چنانچہ مجھے نفسیاتی تھراپی کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بھیجا جانے لگا۔ ڈاکٹر مجھ سے گھنٹوں کاؤنسلنگ کرتے، مجھے سمجھاتے کہ دیکھو تم ایک فوجی ہو اور تم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے نا، جنگ میں ہر عمل جائز ہے۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے میری روح کا زخم تو نہ بھر سکا، البتہ ہاتھ اور ٹانگ کی کیفیت کچھ بہتر ہو گئی۔ تب ایک روز میں بس میں بیٹھ کر واشنگٹن کے اسلامک سینٹر چلی گئی جہاں عصر کی نماز ختم ہوئی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ میں قالین پر بیٹھ کر لوگوں کو خشوع و خضوع سے اپنے رب سے دعائیں مانگتے دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا، آپ خواتین کے حصے کی طرف چلی جائیں، یہ جگہ مردوں کے لیے ہے۔ میں اس جانب گئی جہاں مختلف رنگ و نسل کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں، کچھ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اگر کسی عورت کا ننھا منھا بچہ روتا اور ماں حالت نماز میں ہوتی تو کوئی دوسری عورت بچے کو بہلانے لگتی۔ یہاں گورے، کالے، غریب، امیر کا کوئی فرق نہ تھا۔ سب ایک دوسرے سے محبت اور خلوص سے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ مجھ کو دوران تربیت یہ ذہن نشین کروایا گیا تھا کہ مسلمان ایک وحشی اور انتہا پسند قوم ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، اس لیے پوری دنیا کا اسلحہ خرید کر تمام غیر مسلموں کو تلوار کے زور پہ اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو دنیا کے کسی خطے میں امان نہیں ملنی چاہیے۔ جبکہ واشنگٹن کے اس اسلامک سینٹر میں میں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب امن پسند لوگ یہاں بیٹھے اپنے رب کے آگے سر بسجود تھے اور خشوع و خضوع سے رو رو کر عبادات میں مصروف تھے۔ رنگ و نسل کی یہاں کوئی تفریق نہ تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کس طرح عالمی میڈیا اور اسلحہ بنانے والے ممالک مذہب، رنگ، نسل اور انتہا پسندی کو آڑ بنا کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، اور اس گھناؤنے کھیل کا حصہ بن کر نہ جانے میں نے کتنے بے گناہوں کی جان لے لی تھی۔ یہ ایک درد تھا جو میرے دل کو چیر رہا تھا۔ اسی وجہ سے گاہے بگاہے اب میں اسلامک سینٹر جانے لگی۔ جب اذان کی آواز میرے کانوں میں جاتی تو رگو پے میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ جاتی، دل میں ٹھنڈک اترنے لگتی۔ میرے ہاتھوں نہ جانے کتنے بے گناہوں پر ظلم ہوا تھا، اسی کی تلافی کی خاطر مجھے خدا اپنی طرف بلا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے قدم کیوں بار بار اسلامک سینٹر کی جانب اٹھ جاتے ہیں۔ ایک ٹانگ اور بازو چونکہ مکمل طور پہ کام نہیں کرتا تھا تو گاڑی چلانے سے قاصر تھی، پھر بھی بس پر جا کے وہاں بیٹھ جاتی، عورتوں کو عبادت کرتے دیکھتی، قرآن پاک کی تفسیر بھی میں محویت سے سننے لگی، دل کو کچھ قرار ہو جاتا۔ ایک دن میں نے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ حاصل کیا اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کبھی کسی عورت نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن وہ اب مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، لہٰذا اپنے درمیان دیکھ کر بہت اپنائیت اور یگانگت سے ملتی تھی۔ میری نے مزید بتایا، اب گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میری ماں یہودی تھی۔ جب ان کو علم ہوا کہ میں اسلامک سینٹر جانے لگی ہوں تو انہوں نے قیامت کھڑی کر دی۔ کہتی تھی دنیا کا کوئی بھی مذہب اپنا لو اسلام کے سوا۔ وہ کہتی یہ وحشیوں کا گروپ ہے۔ یہ میری ماں کا اپنا نظریہ نہیں تھا، بلکہ عالمی میڈیا کا ہم سب کو دیا ہوا ایک نظریہ تھا۔ اسی دوران رمضان آ گیا۔ میں نے سوچا گھر میں سکون نہیں ملتا، کیوں نہ یہاں آ کر بیٹھا کروں۔
اب میں افطار کے وقت سے تراویح تک مسجد میں بیٹھ کر قاری کی خوش الحان آواز میں تلاوت قرآن سنا کرتی۔ واپسی میں چونکہ رات ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی خاتون جو اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی مجھے گھر تک چھوڑ دیتی۔ میں نے کبھی بھی کسی سے درخواست نہیں کی تھی، یہ ان کی اپنی مروت اور میرے لیے جذبہ ہمدردی تھا۔ ایک دن جب رات کو دیر سے گھر آئی تو ماں نے کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے سخت ہنگامہ شروع کر دیا کہ تمہارے ساتھ اگلی سیٹ پر موجود عورت کو میں نے دیکھ لیا، اس نے حجاب پہن رکھا تھا۔ ایسا کہتے ماں پر غصہ ایسا طاری ہوا کہ انہوں نے میرے میز پر موجود تمام کتابوں کو اٹھا کر زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر کہ ان کے ہاتھ قرآن تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے برا بھلا کہتے وہ باہر چلی گئیں۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور اگلے ہی دن اپنی ایک ملیشین دوست ایزا کے گھر آ گئی۔ ایزا مجھے اپنے ساتھ اسلامک سینٹر لے آئی، جہاں ایک بہت مشہور عالم دین سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ولولہ انگیز تقاریر کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت مقبول تھے۔ 2 دن بعد یعنی 27 رمضان المبارک کو جب مسجد میں ختم قرآن تھا، میں نے ایزا کے گھر غسل کر کے حجاب اور عبایا پہنا اور مسجد چلی آئی۔ اس روز مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ افطار کے بعد امام صاحب کے ہاتھ پر جب میں نے قبول اسلام کیا تو ساری مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اور خود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سن کر ہم سب بس میں موجود عورتیں بھی رونے لگیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام بے گناہ لوگ آ گئے جنہیں میں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عورتیں مجھے گلے لگا کر مبارک دے رہی تھیں۔ اسی دن جب میں عبایا اور حجاب پہن کر گھر آئی تو ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، بولی کہ تو اب دہشت گردوں میں شامل ہو گئی ہے۔ میرا بچہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ اپنی نانی سے مانوس تھا، اس لیے ماں نے مجھے میرا بیٹا دینے سے انکار کر دیا۔ میری نے یہیں اپنی کہانی ختم کر دی کیونکہ اب اس کی منزل قریب آ رہی تھی۔ میں نے بچے کے باپ کے بارے میں سوال کیا تو نظریں جھکا کر بولی، یہ سب غلطی قبل از اسلام میں نے کی، تب میں نے شادی نہ کی تھی۔ یہ بچہ میرے بوائے فرینڈ کی نشانی تھا جو میرے معذور ہونے کے بعد مجھے چھوڑ گیا تھا۔ میری اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دوست ایزا کے گھر آ گئی، چند دن اس کے فلیٹ پر رہی، پھر اس نے الگ فلیٹ لے لیا۔ کچھ وقت بعد ایک گروپ کے ساتھ اس نے عمرے پر جانے کی خواہش کی تو اسلامک سینٹر کے امام نے اس سے درخواست کی کہ وہ کیونکہ فوجی رہی ہے اس لیے شہدائے بدر کے مقام پر ضرور حاضری دے، اور آج وہ مسلم دنیا کے جری اور شجاع فوجیوں کو سلام کر کے واپس جا رہی تھی۔ وہ اس وقت تک مقام بدر کو لبریز آنکھوں سے دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ مزید 1-2 دن کے قیام میں میری میری سے دوبارہ ملاقات تو نہ ہوئی، مگر اس فوجی عورت کو میں آج تک نہیں بھولی جس کے سینے میں اسلام کی روشنی سے منور وہ دل تھا جو اسے کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کر چکا تھا۔ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جس عبائے اور حجاب سے وہ خوف کھاتی تھی، آج اسی حجاب اور عبائے کو زیب تن کر کے وہ فخر محسوس کرتی تھی۔ اور یوں ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ میں اپنے بچوں یا والدین کے لیے کوئی تحائف یا کھلونے تو نہ لائی تھی، البتہ جس قدر ہو سکتا تھا ان کے لیے دعائیں کر کے آئی تھی۔ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں ان کے لیے رو رو کر مانگ کے آئی تھی۔ پورا دن مہمانوں کی آمد و رفت کی نظر ہو گیا۔ رات فارغ ہوئے تو امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی، انہیں عمرے کا احوال بتایا، مقدس مقامات کی زیارت کا احوال بھی بتایا۔ باتوں کے دوران جب جنت البقیع کا ذکر آیا تو مجھے بے اختیار میری یاد آ گئی، میری جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماریا بن گئی تھی۔ جب میں نے امی کو اس کے ظلم و ستم سے لے کر اس کی ہدایت حاصل کرنے تک کے سفر کا احوال سنایا تو بولتے بولتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئی۔ دیکھا تو امی کی آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو تھے۔ میرے یوں تشویش پر دیکھنے پہ مسکرا دی اور بولی، پگلی
یہ تو اللہ کے حضور احساس تشکر کے آنسو ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام یعنی امن و سلامتی کے دین پر پیدا کیا، نہ کہ ان ظالموں میں جو کہ مذہب، رنگ، نسل کو ایک منفی رنگ دے کر صرف اپنے کاروبار کی غرض سے ظلم کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور یقین مانو رابعہ، جس دن دنیا نے اسلام کا اصل اور خوبصورت چہرہ دیکھ لیا، وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔